ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی کہانی سن کر میرا چین و سکون برباد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کسی بھی طرح قابل بیان نہیں ہے، اور وہ رات بھی تو اتنی بھیانک اور پراسرار تھی کہ میں اس کا بے حس و حرکت وجود دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ کاش میں سب کچھ بھول جاؤں جو میں نے دیکھا اور سنا تھا۔ میرا نام کشف ہے۔ میرا تعلق ایک قریب گھر سے تھا۔ ابا اور اماں ایک فیکٹری میں ہیلپر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری میں روئی سے دھاگا بنتا تھا اور پھر دھاگے کو پیک بھی کیا جاتا تھا۔ اماں ابا دھاگا بننے کے بعد صحیح اور خراب دھاگے کو چھانٹی کرنے والی ٹیم میں ہیلپر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ابا تو بڑے عرصے سے فیکٹری جاتے تھے، لیکن وقت اور حالات نے اماں کو بھی ابا کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب میرے ابا کی شادی اماں کے ساتھ ہوئی تو اس وقت دادا کا انتقال ہو چکا تھا اور میری دادی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتی تھیں۔ میرے تایا اور تائی کے اس وقت 3 بچے تھے۔ جب دادی نے ابا کی شادی کی بات گھر میں چھیڑی، میرے تایا ایک بینک کے باہر گارڈ کی ملازمت کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ ابا سے اچھی تھی، اس لیے گھر کے اخراجات میں آدھے سے زیادہ حصہ ان کا ہوتا تھا۔ پہلے تو جب تایا اور تائی پر اپنے بچوں کے علاوہ ساس اور ایک کنوانے دیور کی ذمہ داری تھی، تب تک تو تایا نے چھوٹے بھائی کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کی تنخواہ کے حصے سے گھر کے اخراجات کرنے کو راضی تھے۔ لیکن جیسے ہی دادی نے میرے ابا کی شادی کی بات گھر میں شروع کی، تبھی تائی نے اپنے شوہر سے کہنا شروع کر دیا کہ شادی کے بعد میں تمہارے دیور اور دیورانی کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی، اور چونکہ ہمارے تو پہلے ہی 3 بچے ہیں، اس لیے شادی کے بعد دیور اور دیورانی کو چاہیے کہ وہ ماں کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھیں تو بہتر رہے گا۔ تایا نے اس بات پر خاموشی اختیار کی اور فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ جب دادی نے میری اماں کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ طے کیا تو شادی بھی بالکل سادگی سے ہونا قرار پائی تھی، کیونکہ دونوں طرف ہی حالات ایسے نہیں تھے کہ شادی پر زیادہ اخراجات کیے جائیں یا پھر رشتہ طے ہونے کے بعد شادی کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہو۔ اسی لیے باہمی رضامندی سے سادگی کے ساتھ ہی شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ دادی کے سامنے تائی نے ابھی تک اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا، اسی لیے دادی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی بڑی بہو کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تو بڑے ارمانوں سے اپنے چھوٹے بیٹے کی بیوی کو بیاہ کر لائی تھی۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا جہاں دادی کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے رہتے تھے۔ ایک کمرے میں تایا تائی اور ان کے بچے تھے، جبکہ دوسرا کمرہ دادی اور میرے ابا کے پاس تھا۔ لیکن دادی نے وہ کمرہ ابا اور اماں کے لیے خالی کیا اور خود برآمدے میں تخت پر اپنا بستر لگا لیا۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ اتنے تنگ حالات میں ان کے دونوں بیٹے الگ الگ ہو جائیں اور چھوٹا سا گھر بکھر جائے۔ مگر دادی نے محسوس کیا تھا کہ پوری شادی میں ان کی بڑی بہو کا موڈ بنا رہا، اور شادی کے بعد بھی وہ آنے والی نئی دلہن سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اور انہوں نے میرے ابا کی شادی کے صرف 3 دن بعد ہی میری اماں کو کام کرنے کا کہہ دیا، جس پر دادی نے منع کیا کہ ابھی تو ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ہلکا نہیں ہوا، تو ابھی سے کام کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی بات پر تائی نے گھر میں خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی کہ میرا شوہر کما کما کے اس گھر کو چلا رہا ہے اور میں کام کرتے کرتے آدھی رہ گئی ہوں۔ اب چھوٹی بہو اگر آ ہی گئی ہے تو میں اکیلی کیوں اپنی ہڈیوں کو گلاؤں۔ یہ سن کر دادی کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کی بڑی بہو یہ سب سوچتی تھی۔ حالانکہ میرے ابا نے جب سے کام کرنا شروع کیا تھا اپنی ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھی تھی، اور دادی گھر کے اخراجات میں ابا کی تنخواہ لگا دیتی تھی۔ اس کے باوجود بھی تائی کو سکون نہیں تھا۔ دادی نے سوچا کہ گھر میں بدمزگی کا ماحول پیدا ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے بڑے پیار سے اپنی چھوٹی بہو کو سمجھایا اور گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ اماں نے بھی فرما برداری کے ساتھ اپنی ساس کی بات مان لی اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ تائی نے تنگ کرنے کی خاطر چند دنوں میں ہی زیادہ کام اماں کے سر پہ ڈال دیا اور خود بچوں کا بہانہ کر کے اپنی جان چھڑا لیتی تھیں۔ ایسے ہی پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ کام بھی زیادہ اماں کے سر پہ تھا اور ساس کی خدمت بھی وہی کرتی تھیں۔ اس کے باوجود تائی کا موڈ خراب رہتا تھا، تو اماں بھی سمجھنے لگ گئیں کہ آخر اصل وجہ کیا ہے۔ جانتی تو دادی بھی تھیں، مگر وہ اپنی زندگی میں دونوں بیٹوں کو الگ الگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے خاموشی کے ساتھ وقت گزارنے لگیں۔ میری اماں ایک ایسے گھر سے بیاہ کر آئی تھیں جہاں پر رشتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں دادی کے لیے بھی بڑی عزت تھی۔
وہ بڑے دل سے اپنی بوڑھی اور بیمار ساس کی خدمت کرتیں اور روزانہ ان کے پیر دباتی تھیں۔ تب دادی نے اپنے دل کی بات میری اماں سے کی اور وہ سب کچھ کہہ دیا جس کو اندر ہی اندر رکھ کر گھلتی جا رہی تھیں۔ اماں نے ساس کی بات کو سمجھا اور بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ حالات سے نمٹنے کا ارادہ کیا۔ وہ ہر حال میں اپنی ساس اور شوہر کا ساتھ دینا چاہتی تھیں، لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کو مشکل سے 1.5 مہینہ ہوا تھا کہ تائی نے کھل کر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بوڑھی بیمار ساس کو کیسا لگے گا۔ دوسری طرف میری دادی کو یہ دکھ نہیں تھا کہ ان کی بہو نے الگ ہونے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ انہیں تو اس بات کا صدمہ تھا کہ ان کے بیٹے نے بھی ان کا نہیں سوچا تھا، اور دادی کے لیے یہ دوہرا امتحان تھا کہ وہ بنا جائیداد کے اس بٹوارے میں کون سے بیٹے کو منتخب کریں گی، عمر کے اس آخری حصے میں اپنے جگر کے کس ٹکڑے کے ساتھ رہیں گی۔ مگر ان سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ تائی نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ اماں چھوٹے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہیں گی، کیونکہ ہمارے تو 3 بچے ہیں، ہم پر ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر دادی بالکل خاموش ہو گئیں اور انہوں نے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ میرے ابا اور اماں کو دادی کی اس کیفیت پر بڑا دکھ تھا، اور ابا نے اپنے بڑے بھائی سے علیحدگی میں بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر دامن جھاڑ لیا کہ جب گھر میں رہنے والی عورتیں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو زبردستی کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں مجبور ہوں، تمہاری بھابھی اب علیحدہ گھر چاہتی ہیں۔ بھائی کی بات سن کر ابا مایوس ہو گئے، اور پھر یہ طے ہوا کہ جس گھر میں سب لوگ پہلے سے رہتے ہیں وہاں پر میرے ابا اماں اور دادی رہیں گے، اور تایا اپنی فیملی کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کہیں دور گھر لینا چاہتے تھے تاکہ ذمہ داریوں کے بوجھ سے ہر طرح آزاد ہو جائیں۔ جتنے دن ان لوگوں کی یہاں سے جانے کی تیاریاں چلتی رہیں، دادی اور ابا نے چپ سادھ لی۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے اور آخر تایا اپنی فیملی کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر تو بالکل ویران ہو گیا، کیونکہ بچوں کے دم سے ہی رونق تھی، اور تینوں بچے ایک ساتھ گھر سے چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے دادی کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ پہلے ہی بیمار تھیں، اب تو انہوں نے بستر ہی پکڑ لیا۔ تایا تائی کے جانے کے چند دن بعد ہی دادی کی حالت زیادہ خراب ہونے لگ گئی، اور ان کا بخار ہی نہیں اترتا تھا۔ ابا پر گھر کی ساری ذمہ داریاں تھیں۔ اس کے باوجود وہ بوڑھی ماں کا علاج کروانے کے لیے انہیں ہر ہفتے اسپتال لے جاتے تھے۔ میری اماں امید سے ہونے کے باوجود گھر کے بھی سارے کام کرتیں اور دادی کی بھی خدمت کرتی تھیں۔ دن رات کی اس مشقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اماں کا مس کیریج ہو گیا۔ اس بات کا بھی دادی نے اتنا اثر لیا کہ خود کو ذمہ دار ٹھہرانے لگیں۔ اب تو ان کی جینے کی آس بھی ختم ہو گئی تھی، اوپر سے بڑے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستی تھیں۔ ابا نے کتنی بار تایا کو فون پر کہا کہ اماں یاد کرتی ہیں، بچوں کو لے کر ملنے آ جائیں، اور تایا ہر بار یہی کہتے تھے کہ کام بڑھ گیا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں بھی مجھ اکیلے پر ہیں، اسی لیے وقت ملتے ہی بچوں کو لے آؤں گا۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اماں کے علاج کی خاطر ان سے مالی مدد لینا چاہتا ہوں، اسی لیے بار بار ان کو فون کرتا ہوں، مگر میں ہرگز یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بڑا بھائی جو اس طرح ہم سے الگ ہو گیا ہے اس سے میں 1 روپیہ بھی لوں گا۔ مگر افسوس کہ انہیں وقت ملا ہی نہیں، اور دادی کا آخری وقت آ گیا۔ اس وقت بھی وہ اپنے بڑے بیٹے کی منتظر تھیں۔ ابا نے اس دن تایا کو 7 مرتبہ کال کی اور یہی بتایا کہ اماں کی حالت بڑی نازک ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، بچوں سے ملنا چاہتی ہیں، خدا کا واسطہ ہے جلدی آ جائیں۔ مگر تایا ہر فون کال پر یہی کہتے رہے، بس آ رہا ہوں، اور وہ دادی کے مرنے کے بعد ہی پہنچے تھے۔ میرے ابا کو اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ ان کی ماں اپنے بیٹے اور پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنے کو ترستی رہیں اور ایسے ہی دنیا سے چلی گئیں۔ دوسری طرف ابا کو اس وجود کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جانے کا بھی دکھ تھا، جس کے ذمہ دار حالات کے ساتھ ساتھ تایا اور تائی بھی تھے، کیونکہ انہوں نے ہی سب کچھ اماں ابا پر ڈال کر اس طرح اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے دادی کی تدفین ہوتے ہی ابا نے بڑے بھائی سے کہہ دیا کہ جو ماں آپ سے ملنے اور بچے کو دیکھنے کی خاطر تڑپتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، اب تو اسے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے ہیں، اسی لیے اپنی بیوی بچوں کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں، اور سمجھیے گا کہ آپ کا بھائی بھی ماں کے ساتھ ہی چلا گیا۔ یہ سن کر تایا کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن وہ کچھ بولے نہیں کیونکہ شرمندہ تھے۔ مگر تائی نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میت کا گھر ہے اور لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ بولنا شروع ہو گئیں اور چلی گئیں۔
دادی کے جانے کے بعد اماں اور ابا اکیلے ہی زندگی کے حالات اور دکھوں سے لڑتے رہے۔ کچھ عرصے میں میرے نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماموں پہلے ہی کوئی نہیں تھا۔ اماں کی 2 شادی شدہ بہنیں تھیں جو اپنے اپنے گھروں میں بس رہی تھیں، اسی لیے اماں کا اپنی بہنوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی کافی کم تھا۔ پھر اماں کے حالات بھی ایسے تھے کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی ان کو غریب ہونے کا طعنہ دے، کیونکہ ان کی بہنیں اچھے گھروں میں بیاہ کر گئی تھیں۔ اماں جیسے تیسے ابا کے ساتھ ان مشکلات میں بھی چٹان کی طرح کھڑی تھیں۔ پھر وہ وقت آیا جب میری پیدائش ہوئی۔ میں ان کی سب سے بڑی اولاد تھی، جس نے ان کی زندگی میں خوشیوں کی پہلی دستک دی۔ اماں اور ابا بے حد خوش تھے۔ اب انہیں حالات کی تنگی بھی اتنا نہیں ستاتی تھی، کیونکہ اب ان کے آنگن میں میرے ننھے قدم خوشیاں بکھیر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے اپنی ایک اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو دیا تھا، لیکن میرے بعد اوپر نیچے 3 اور بہن بھائی اس دنیا میں آئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور پھر 2 بھائی تھے۔ چھوٹے 4 بچوں نے تو ایک دم سے ہی اماں ابا کی ذمہ داریوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اماں سارا دن بڑے مشکل سے ہم سب بہن بھائیوں کو سنبھالتیں اور کام بھی کرتی تھیں، اور ابا نے ڈبل شفٹ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ 4 بچوں کے ساتھ اخراجات بھی بڑھ گئے تھے اور ابا چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو کوئی کمی محسوس نہ ہو، اسی لیے وہ اپنی ہمت اور صحت سے زیادہ محنت کرنے لگے۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی اور میرا سب سے چھوٹا بھائی 4 سال کا ہو گیا تھا جب اماں نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا۔ اس طرح مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہو گئیں، لیکن اماں ابا کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ میری چھوٹی بہن پیدائشی طور پر بہت کمزور تھی اور جب سے پیدا ہوئی تھی مختلف دواؤں میں گھری ہوئی تھی۔ اس پر موسمی اثرات کا بھی بہت جلدی اثر ہوتا تھا اور بیمار رہنے کی وجہ سے قوت مدافعت بھی بہت کم ہوتی جا رہی تھی۔ اماں ابا بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہے تھے۔ ایک اکیلا کمانے والا تھا، کھانے والے اتنے سارے ہو گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی ان کو میری چھوٹی بہن کی تھی، جس کی دوائیاں بھی چل رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تھیں۔ بڑا مشکل وقت تھا جو اماں ابا نے بڑی ہمت سے کاٹ لیا۔ میری بہن جب 3 سال کی ہوئی تو میں 12 سال کی ہو گئی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی اسکول نہیں جاتا تھا، کیونکہ گھر میں کھانا پینا ہی پورا نہیں پڑتا تھا، تو اسکول کے اخراجات اٹھانا تو بہت بڑی بات تھی۔ اس وجہ سے چاہنے کے باوجود ابا ہمیں اسکول نہ بھیج سکے، اور سرکاری اسکول ہمارے علاقے سے اتنا دور تھا کہ ہم اکیلے تو وہاں نہیں جا سکتے تھے، اور ابا 2 شفٹیں لگانے کی وجہ سے صبح صبح گھر سے نکلتے اور رات کو ہی گھر آتے تھے۔ جب میں 12 سال کی ہو گئی تو اماں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو میرے آسرے گھر پہ چھوڑ کر ابا کے ساتھ فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر وہ ایک شفٹ ہی لگاتی تھیں جو 8 گھنٹے کی بنتی تھی۔ ان 8 گھنٹوں میں اماں کا سارا دھیان گھر اور بچوں کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ وہ بہت ڈرتی تھیں کہ ان کی غیر موجودگی میں بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر وقت نے مجھے اور میری بہن کو بہت جلدی ہی سمجھدار اور بڑا بنا دیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں 10 اور 12 سال کی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا مکمل خیال رکھنے لگی تھیں۔ صبح ناشتے کے وقت اماں ہماری دوپہر کی روٹی اور سالن کا انتظام کر کے رکھ جاتی تھی، جو ہم سب بہن بھائی کھا لیا کرتے تھے۔ سب سے چھوٹی بہن کو میں سادہ روٹی پانی میں ڈبو کر دیا کرتی تھی، کیونکہ گھر میں دودھ آئے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر چکا تھا، اور وہ بھی صرف 3 سال کی تھی۔ کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں پورے دانت بھی نہیں تھے، اسی لیے اسے روٹی پانی میں نرم کر کے ہی دی جاتی تھی۔ اماں نے دل پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے کام شروع کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہینے بعد جب اماں کو تنخواہ ملی تو انہوں نے صرف 1 پاؤ دودھ روز دینا شروع کر دیا تھا، جس میں سے تھوڑا چھوٹی بہن کو دیتی اور باقی میں آدھے سے زیادہ پانی ڈال کر وہ چائے بنا لیتی اور ہم سب بہن بھائیوں کو بھی دے دیتی تھیں، اور خود بھی اماں ابا اسی سے چائے روٹی کھا کر فیکٹری چلے جاتے تھے۔ دن بہت زیادہ مشکل تھے۔ میں نے شروع سے ہی اپنے گھر میں تنگی اور مشکلات دیکھی تھیں، لیکن میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ میں سوچتی تھی کہ بڑی ہو جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آنکھوں میں بسنے والے بڑے بڑے خوابوں کی تعبیریں بالکل بھی آسان نہیں ہوتیں، خاص طور پر جب خواب دیکھنے والی آنکھیں ہم جیسے غریبوں کی ہوں، تو آنکھیں کھولنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ زندگی کی جنگ ایسے ہی لڑتے لڑتے وقت گزر رہا تھا۔ میں سب سے بڑی تھی اور سمجھدار تھی، لیکن میرے پاس تعلیم کا آسرا تھا، نہ ہی کوئی ہنر موجود تھا
جو مجھے باہر نکل کر کوئی کام کرنے میں مدد دیتا۔ میں 17 سال کی ہو گئی تھی۔ بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت میں ہی تھی، اسی لیے ماں کو ڈر لگا رہتا تھا کہ میں لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ میں 17 سال کی تو ہو گئی تھی، مگر گزرنے والے کچھ سالوں نے مجھے بہت سنجیدہ اور خاموش کر دیا تھا، کیونکہ پچھلے 3-4 سال سے ہم بہت بڑی بڑی آزمائشیں دیکھ رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن تو پہلے ہی بے حد کمزور اور بیمار رہتی تھی۔ اماں ابا کا خیال تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ بہتر ہو جائیں گی، لیکن وہ اب تک ویسی کی ویسی ہی تھیں، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ جسے دواؤں کے زور پر چلایا پھرایا جا رہا تھا، اوپر سے خوراک نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن وہ تو شروع سے ہی ایسی تھیں، ہم اسے ایسے ہی دیکھنے کے عادی بھی ہو گئے تھے۔ لیکن 3 سال پہلے ہم دونوں بہنوں سے چھوٹے بھائی کو سڑک کے کنارے ایک گاڑی نے ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ شروع کے چند مہینے وہ بستر پر لیٹا رہا، پھر اس نے بیساکھی کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اماں ابا کے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور سرکاری ہسپتالوں میں جتنا علاج ہو سکتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اسے نکلی ٹانگ لگ سکتی ہے، مگر اس کے لیے تو بہت پیسہ چاہیے تھا، اور وقت کی ستم ظریفی یہی تک نہیں تھی۔ چھوٹے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے بعد ابا کو دل کا بھی دورہ پڑا تھا، اور وہ دمے کے مریض بھی بن چکے تھے، کیونکہ فیکٹری میں جو کام وہ کرتے تھے اس میں سب سے زیادہ بیماریاں پھیپھڑوں کو لاحق ہوتیں۔ اس کی وجہ سے دمہ وغیرہ بہت عام چیز ہے۔ ابا دن رات کھانستے تھے، سرکاری ہسپتال سے دوا لے آتے، مگر اب تو ابا تھوڑا سا تیز بول لیتے یا معمول سے ہٹ کر کام کرنے سے جیسے انہیں کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ میری اماں کا بھی آہستہ آہستہ یہی حال ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کتنی مرتبہ کہا کہ یہ کام چھوڑ دو، ورنہ اپنے شوہر کی طرح مریضہ بن جاؤ گی، لیکن کام چھوڑ کر وہ کیسے گھر بیٹھ سکتی تھیں؟ ابا نے کچھ سال سے 2 شفٹیں بھی بند کر دی تھیں۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی شفٹ میں کام کرتے تھے، اسی لیے آمدنی بھی کم ہو گئی تھی اور اخراجات حد سے زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ انہی پریشانیوں میں وقت گزرتا گیا اور میں 20 سال کی ہو گئی۔ اب تو ابا مکمل طور پر بستر پر پڑ چکے تھے، ان کے پھیپھڑے بھی بہت کمزور ہو گئے تھے اور دمہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کام کرنے کی کنڈیشن میں بالکل بھی نہیں رہے تھے۔ اماں کام پر جاتی تھیں۔ اماں کی حالت بھی ابا جیسی ہو رہی تھی، لیکن ابھی کچھ ہمت باقی تھی، اور پھر اگر اماں بھی گھر بیٹھ جاتی تو خرچہ کیسے چل پاتا؟ لیکن اکیلی اماں کی تنخواہ پر تو گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر کا کرایہ، بل اور اماں ابا کی دوائیں ہی کافی تھیں، مگر چھوٹی بہن کی دوائیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ ایسے میں کھانا بھی اور بھی بہت سی ضروریات باقی رہ جاتی تھیں۔ ہمارے گھر میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے روزانہ پتلی دال، آلو یا سادے چاول ہی بنتے تھے، جو اماں ابا کے لیے نقصان دیتے تھے۔ روٹی صرف ایک ٹائم بنا کرتی تھی، اور ابا نے تو کھانا پینا ہی بہت کم کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر اماں نے میرے چھوٹے بھائی کو ایک دکان پر کام سیکھنے کے لیے بھیج دیا، جہاں سے روز کے 100 روپے تو مل جاتے تھے، تو گھر میں چولہا جل جاتا تھا۔ ہمارے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے تھے، اور ہم دونوں بہنیں یہ دیکھ دیکھ کر جلتی کرتی رہتی تھیں اور سوچتی کہ کاش کسی طرح ہم پڑھ لکھ جاتے تو چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنے گھر کو چلا سکتے تھے۔ پھر میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اماں بھی ایک ہفتے سے کام پہ نہیں جا رہی تھیں۔ اماں کی حالت کافی بگڑتی جا رہی تھی، اور ڈاکٹر نے ان کو سختی سے کام کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے فیکٹری میں لگوا دیں، مگر اماں مانتی نہیں تھیں۔ اماں کہتی تھیں کہ میں تو اب تم دونوں کی شادیاں کر دوں گی، اور جیسے تیسے ہم اپنا گزارا کر لیں گے، مگر میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور جب اماں کو گھر بیٹھے 10 دن گزر گئے تو بات فاقوں تک پہنچ گئی۔ بھائی جو پیسے لاتا تھا اس سے نہ تو گھر کا کرایہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی باقی اخراجات پورے ہو سکتے تھے۔ میں نے نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹی بہن پر گھر والوں کی ذمہ داری ڈال دی۔ میں روزانہ صبح کو گھر سے نکلتی تھی، مختلف اسکولوں میں جاتی، پرائیویٹ کلینکس میں جاتی، لیکن کہیں پر بھی مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک تو میں بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، دوسرا میری عمر بھی کم تھی اور تجربہ بالکل بھی نہیں تھا۔ جہاں بھی جاتی صاف جواب مل جاتا تھا۔ البتہ کچھ گندی نظریں اور نیتیں مجھے ویلکم کرنے کو تیار ہوتیں، مگر میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں بے حد پریشان تھی،
کیونکہ جو تھوڑے سے دال چاول رہ گئے تھے وہ بھی میری بہن نے پکا لیے تھے اور اب ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف 3 مہینے سے گھر کا کرایہ بھی سر پر چڑھا ہوا تھا اور بل بھرے بھی 2 مہینے گزر چکے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ابا کی دوائی بھی ختم تھی اور چھوٹی بہن کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ میں بے حد پریشان ہو کر گھر سے نکلی۔ رات ہو چکی تھی، لیکن بھوکے پیٹ کیسے سویا جا سکتا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی اور کیا کروں گی۔ میں بس یہ سوچ کر گھر سے نکلی تھی کہ جا کر سڑک کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہوں، آنے جانے والے کسی انجان بندے سے بھیک مانگ لوں گی، مدد مانگ لوں گی، لیکن گھر والوں کو بھوکا مرنے نہیں دوں گی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں سڑک کے کنارے کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آنے جانے والے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، مگر میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کسی سے مدد مانگوں۔ اسی ششو پنج میں مبتلا تھی کہ ایک دم سے ایک کار میرے قریب سے گزری، جس کی رفتار تو تیز نہیں تھی، مگر اس میں بیٹھے ہوئے کچھ نوجوان کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ کار میرے قریب سے گزر گئی، لیکن تھوڑی سی آگے جا کر رکی اور واپس ریورس ہوتی ہوئی میرے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ اس میں 4 نوجوان بیٹھے تھے۔ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک لڑکے نے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہاں اس وقت اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ کوئی مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں، اور اگر کام چاہیے تو ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری ہر مشکل دور کر دیں گے اور تمہیں کام کے پیسے بھی بہت دیں گے۔ یہ سن کر مجھے ڈر لگنے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ اسے کیسے پتا چلا تھا کہ میں پریشان ہوں اور مجھے کام کی ضرورت ہے۔ شاید میرے چہرے پہ حالات نے یہ ساری کہانی لکھ رکھی تھی، مگر چہرہ میں نے چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ابھی میں نے اس کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ پیچھے بیٹھا ایک لڑکا کہنے لگا کہ فکر مت کرو، ہم کوئی آوارہ بگڑے ہوئے لڑکے نہیں ہیں، بلکہ ایک مصیبت میں ہیں اور ہمیں اس وقت کسی عورت کی مدد چاہیے۔ اگر تم اعتبار کر سکتی ہو تو ہمارے ساتھ چلو، ہمارا بھی کام بن جائے گا اور ہو سکتا ہے تمہارا بھی کام سنور جائے گا۔ یہ سن کر میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے کچھ دور بستی کے اندر میرا گھر ہے، جہاں میرے بوڑھے بیمار ماں باپ اور میرے بہن بھائی میری راہ تک رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کام بھی کروں گی، لیکن کیا پہلے ان کے لیے کھانے اور دوا وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کچھ بات کی اور پیچھے کی سیٹ سے دونوں لڑکے گاڑی سے اتر گئے اور مجھ سے گھر کا ایڈریس پوچھا اور کہنے لگے کہ تمہارے گھر والے ہماری ذمہ داری ہیں، بس تم فٹافٹ گاڑی میں بیٹھو اور چلی جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکے کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ میں خاموشی سے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ وہاں پر بہت اندھیرا تھا، اندر کار کی لائٹ بند تھی، اسی لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ایسے لگا جیسے میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ میری ساری توجہ اپنے گھر والوں پر تھی۔ جیسے ہی کار چلی، ان دونوں لڑکوں کو بھی میں نے اپنی بستی کے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ ایک دم بریک لگنے سے ایک اندیکھا وجود میرے کندھے پر لڑک گیا۔ بہت زیادہ ڈر گئی۔ تبھی آگے بیٹھے لڑکے نے کار کی لائٹ آن کی تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی جو سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی کی لاش ہے جو یہ لوگ لے جا رہے ہیں، مگر فوراً ہی آگے بیٹھا ہوا لڑکا کار سے اترا اور دوسری طرف سے پیچھے آ کر بیٹھ گیا، اور اس عورت کو اس نے اپنے ساتھ لگا کے مضبوطی سے پکڑ لیا تو مجھے تسلی ہوئی کہ وہ عورت مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی، یہاں تک کہ سردی کے موسم میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان لوگوں سے سوال کروں۔ چپ چاپ کار میں بیٹھی رہی اور کار اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ایک ہاسپٹل آیا اور وہ دونوں لڑکے اسٹریچر لا کر اس عورت کو اس پر لٹانے لگے۔ ایک نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، آگے بڑھ کر رینی باجی کو سنبھالنے میں ہماری مدد کرو۔ میں فٹافٹ آگے ہو گئی۔ اس کا نام سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکے اس لڑکی کو یقیناً جانتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا تھا۔ وہ کرا رہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے سے تھوڑی سی چادر ہٹی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کے چہرے کا کچھ حصہ بالکل خراب تھا، جیسے کسی چیز سے جل گیا۔ ایک دم سے میرے قدم رک گئے، مگر وہ لوگ اسے لے کر آگے بڑھ گئے تھے۔
انہوں نے شاید ہسپتال میں پہنچنے سے پہلے ہی فون کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے عملہ بھی حرکت میں آ چکا تھا اور اس لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں پہنچایا گیا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی آپریشن تھیٹر کے قریب رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، جہاں وہ لڑکے پریشانی کے عالم میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور اب تو ایک دم سے اپنے گھر والوں کی طرف سے دھیان بھی ہٹ گیا تھا، کیونکہ میری ساری توجہ اس لڑکی کی طرف تھی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ ایسے ہی مزید 1 گھنٹہ اور گزر گیا، تب وہ دونوں لڑکے بھی ہسپتال پہنچ گئے جو راستے میں اترے تھے۔ پہلے انہوں نے آتے ہی ان کے بارے میں پوچھا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے والد اور والدہ کو وہیں قریب کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے اور کھانے پینے کی کافی ساری چیزیں لے کر ان کے گھر دے آئے ہیں، جہاں ان کی چھوٹی بہن اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی تھی، مگر پریشانی تو اب دونوں طرف تھی۔ آپریشن مزید 1 گھنٹہ چلا اور پھر ڈاکٹر باہر آیا اور کہنے لگا کہ زخم بہت گہرے ہیں اور کافی پرانے بھی لگ رہے ہیں، اسی لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اچھے سے اچھا علاج ہو جائے۔ آپ لوگوں کو ابھی کچھ دنوں یہیں پر رہنا پڑے گا اور کسی کو ان کی مکمل دیکھ بھال کے لیے بھی موجود رہنا چاہیے۔ ویسے تو یہاں پر نرسنگ اسٹاف ہوگا، لیکن ان کے ساتھ کسی اپنے کا رہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ انہیں ضرورت ہے۔ پھر ڈاکٹر چلا گیا، تب چاروں لڑکوں میں سے ایک لڑکا میرے پاس آیا اور تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ جو لڑکی ابھی آپریشن تھیٹر میں ہے وہ ہم سب کی بہن ہے، جو پچھلے 2 سال سے لاپتہ تھی۔ کالج میں پڑھنے والے کسی امیر زادے نے ہماری بہن کو اغوا کر لیا تھا، اور پھر جب ہمیں پتہ ٹھکانہ معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ ہماری بہن سے نکاح کر چکا ہے، مگر اس نے کبھی بھی ہماری سے ملاقات نہیں ہونے دی۔ ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے اور ہم 4 بھائی اپنی بہن کو بازیاب کرنے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ کچھ دن پہلے بڑی مشکلوں سے ہمیں اس کا سراغ ملا، لیکن ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اس لڑکے نے شادی کے بعد ہماری بہن کو ایک اندھیرے کمرے میں بند رکھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا رہا، کیونکہ ہماری بہن چاہ کر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی تھی اور وہ اسے اذیتیں دے کر خوش ہوتا تھا۔ ہم بڑی مشکل سے اس تک پہنچے ہیں، مگر اس کا چہرہ بھی جلا ہوا ہے، جس کے بعد علاج بھی نہیں کروایا اور زخم بہت خراب ہو چکے ہیں۔ وہ لڑکا پولیس کی حراست میں ہے، مگر ہم کسی بھی طرح سے اپنی بہن کی عزت کو نہیں اچھال سکتے، اسی لیے سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں۔ تمہیں سڑک پہ کھڑے دیکھنے سے لگا کہ ایک اور بہن کو ہماری ضرورت ہے، بس اسی لیے کام کا کہہ کر تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تاکہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے وہاں سڑک پر۔ تم اس کے لیے دعا کرنا، ہم تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور باقی بھی سب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ میرے دل سے عینی باجی کے لیے دعائیں بھی نکل رہی تھیں اور ان بھائیوں کے لیے بھی جو سرے راہ مجھے مل گئے تھے۔ پھر ایک بھائی مجھے اماں ابا کے پاس ہسپتال لے کر گئے۔ میں ان سے ملی اور تسلی کر کے گھر جانے کو کہا تو وہ بھائی مجھے میرے گھر لے گیا۔ میری بہن ہمارے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس نے بتایا کہ راشن اور بہت ساری چیزیں اور چھوٹی کی دوائی بھی اس بھائی نے لا کر دی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب ان کے ساتھ ہی جاؤں گی اور عینی باجی کی خبر ملنے پر ہی واپس آؤں گی۔ پھر میں اس بھائی کے ساتھ واپس ہاسپٹل چلی گئی۔ باجی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور اس بات کے 15 دن گزر جانے کے بعد عینی باجی ذہنی طور پر کچھ بہتر ہوئی تھیں۔ میں روز ان کے پاس جاتی تھی، ان سے محبت سے بات کرتی۔ میری بہن بھی ان سے ملنے گئی تھی اور 10 دن بعد اماں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئیں تو اماں کی حالت کافی بہتر تھی۔ پھر اماں بھی عینی باجی سے ملی۔ ان کے چہرے کی سرجری ہونا باقی تھی، جس کے لیے وہ لوگ عینی باجی کو باہر لے کر جانے والے تھے، لیکن باقی زخم کافی بڑھ چکے تھے۔ ہاں، مگر ان کی روح اور دل پر لگے ہوئے زخموں کو بھرنے میں ابھی کافی وقت لگنا تھا۔ لیکن ان 15 دنوں میں ہمارے حالات بہت بدل گئے تھے۔ اماں ابا پراپر دوا ملنے کی وجہ سے بہتر محسوس کرنے لگے۔ میرے بھائی کی ٹانگ کا آپریشن بھی ان لوگوں نے کروا دیا اور پھر میرے دونوں بھائیوں کو اپنے کپڑے کی بڑی دکان پر کام دے دیا۔ ان کا کام اتنا نہیں تھا جتنی وہ انہیں تنخواہ دے رہے تھے، اور ساتھ ہر مہینے کا راشن بھی دینے لگے۔ پھر وہ لوگ عینی باجی کو لے کر ملک سے باہر چلے گئے، لیکن پیچھے 2 بھائی بھی کاروبار سنبھال رہے تھے، اور جب 1 مہینے بعد عینی باجی واپس آئیں تو انہوں نے اپنے بنگلے کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ دے دی۔
یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہمارے حالات بھی ایسے بدل سکتے تھے۔ آج ان تمام واقعے کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ میری بہن اور میں دونوں اپنے گھر کی ہو چکی ہیں۔ ماں باپ اور باقی بہن بھائی ابھی تک اینی باجی کے گھر کوارٹر میں رہتے ہیں۔ دونوں بھائی انہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور میری چھوٹی بہن کا علاج بھی انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں، شاید انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ مگر جو کچھ بھی اینی باجی کے ساتھ ہوا وہ دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ اب وہ کافی ٹھیک ہو چکی ہیں۔ ان کے 2 بھائیوں نے شادیاں بھی کر لیں اور وہ جلد ہی اپنی بہن کی شادی بھی کروا دیں گے، اور ہمارا پورا گھر ان کو دعائیں دیتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔